अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अक्सर मैं जब भी आपके सामने हाज़िर होती हूँ, कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशनल कोई ना कोई स्पीच करती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ऐसी शख्सियात से भी मिलाती हूँ कि जिन्हें आप देखते तो हैं, टीवी पे भी देखते हैं और उनकी वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन चूँकि एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें मखसूस लोग होते हैं, तो नज़र में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। लेकिन आज मैं अपनी उस शख्सियत को उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो फैसलाबाद पंजाब से कमालिया से तशरीफ़ लाए हैं। और असल तो ये सेवन शरीफ अपने ग्रुप के साथ आए थे यहाँ, क्योंकि उर्स हो रहा था शाहबाज कलंदर का, तो ये उर्स की वजह से इनका पूरा जो पूरी टीम थी ये वहाँ हाज़िरी के लिए आए थे। लेकिन मेरी ही पुरज़ोर इसरार पर ये कराची तशरीफ़ लाए, और मैं चूँकि मेरी रिहाइश बहरिया टाउन में है, तो मैंने इनको बहरिया टाउन बुलाया। और ख़ास मैं इस वक्त मेलो टेरेस में इनको डिनर के लिए मैं लेकर आई हूँ, ताकि आप जो हैं इनकी बातें सुन सकें और इनका वो स्ट्रगल जो ये लाइफ में गुजारते रहे हैं, किस तरह ये यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको इतना बता दूँ कि इनका नाम परवेज़ अली है, और इनको अली ख़ान के नाम से आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये होते हैं। और इनका एक पूरा ग्रुप है जो ग़ुलाम अब्बास कमालिया के नाम से है, और ग़ुलाम अब्बास कमालिया जो है इस वक्त बहुत फेमस हैं, मशहूर ये फेमस हैं, और बेहतरीन कसीदा ख्वां हैं, कव्वाल हैं, और मुहर्रम उल हराम की भी मुनासबत से वो मजालिस भी अपनी अपलोड करते रहते हैं, तो आप उन्हें तो देखते हैं, ये उन्हीं के साथ होते हैं, ये उनके बड़े भाई हैं परवेज़ अली। और अली ख़ान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कराची मेरी फरमाइश पर तशरीफ़ लाए। और मुझे ये बताइएगा कि आप ग़ुलाम अब्बास कमालिया जो बहुत फेमस हैं और दुनिया उन्हें जानती है, उनका एक नाम है, और माशाल्लाह मैं ख़ुद उनकी फ़ैन हूँ, तो आप मुझे बताइए आप उनके साथ कब से थे और कब से आप उनके साथ काम कर रहे हैं? जी, जब से वो और मैं पैदा हुए हैं इकट्ठे, तो हम उसी वक्त से हैं। लेकिन जो काम है, काम हम बचपन में ही हमने अपने वालिदैन के, अपने बाप के साथ ये काम शुरू किया था। हमारे जो आबा व अजदाद थे ना, वो म्यूज़िक से रिलेटेड थे, तो इसलिए हम भी उसी फील्ड में पड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अल्लाह पाक का करम है कि वो ऑल वर्ल्ड में वो फेमस हो गए वो भाई, और हम उनके साथ ही होते हैं। मतलब म्यूज़िक का भी आपका उनके साथ अटैचमेंट है? जी, म्यूज़िक का मेरे साथ, उनके साथ मेरा अटैचमेंट है, और जो उनकी जो पोइट्री होती है वो भी अक्सरियत में मेरी होती है। अच्छा, पोइट्री मैं करता हूँ माशाल्लाह से, और जो शायरी जो है उनकी शायरी मैं करता हूँ, और कंपोजिशन जो है वो भाई बनाते हैं, तो ऐसे पर मिल कर ना काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो मैंने देखा है कि मैं आप लोगों की वीडियोस देखती रहती हूँ अक्सर, तो मैंने ये देखा कि आप लोग पंजाब के हर शहर में आपका प्रोग्राम्स होते हैं। अभी हाल ही में जो शबान के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए और कर रहे हैं, अभी इस वक्त भी हो रहे हैं। तो आपकी ये जो टीम है, ये सेवन शरीफ आई थी, तो वहाँ आप लोगों की परफॉर्मेंस हुई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान प्रोग्राम्स किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। या सेवन जो उर्स था ना, इसके सिलसिले में हम हाज़िर हुए थे, जहाँ परफॉर्मेंस भी हुई, और अल्लाह का एहसान है कि जहाँ बहुत इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी, बहुत अच्छा रहा ये उर्स मुबारक है। तो ये तो अच्छी बात है कि आप अब यहाँ सेवन शरीफ भी आए और दुआ की, आपने हमारे लिए भी दुआ की। जी ज़रूर, कि हमने भी पाकिस्तान आपसे के दुआ लिए करवाई थी खासकर, कि ज़रूर दुआ कीजिएगा। हमारा जाना नहीं हो सका था, वरना हम भी वहाँ जाते ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड में ये जो मौसीकी की ये फील्ड है, इसमें लोग कहाँ तक इसको मतलब अच्छी निगाह से देखते हैं? क्योंकि अब इतना जनरेशन इतनी आगे आ गई है
کہ وہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو موسیقی ہے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کے وہی ابھی تک ہارمونیم اور طبلہ نواز ہوتے ہیں، آپ مطلب اس طرح آپ اس کو ایک نئی شکل کیسے دیں گے آپ؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا، ٹیکنالوجی کی جو اب چل رہی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے. جی جی ایسے پہلے ایک وقت تھا کہ ہمارے پاکستان میں طبلہ اور ہارمونیم پہ کام ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو لوکل گروپس ہیں نا، وہ بھی اب وہ کی بورڈ وغیرہ یا کوئی ڈرم مشین وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے الحمدللہ ہم بھی بہت سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. صحیح، یعنی کہ آپ نے جو ہماری نئی جنریشن ہے جو وہ گٹار اور یہ چیزوں کو پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، تو ان کو بھی یہ شعور آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں قوالی نائٹ سے بہت زیادہ میجورٹی سے لوگ پسند کر رہے ہیں شادی بیاہوں پہ، اور آپ لوگ شادیوں پہ بھی جاتے ہیں جی. اپنے پروگرامز وغیرہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہیں ولیمے کا ہو رہا ہے، کہیں مہندی کے فنکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ قوالی وغیرہ کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس وقت پسند کرتے ہیں قوالیوں کو؟ جی، قوالی نے نا زیادہ ہے ایک نئی شکل لے لی ہے. قوالی نے پہلے قوال ہوتے تھے صرف ایک وہ روایتی سے، لیکن اب جو ماڈرنزم میں آ کے نا قوال بھی چینج ہو گئے ہیں. اب وہ قوالی نہیں رہی جو پہلے قوالی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب قوالی میں گٹار اور قوالی میں کی بورڈ، ویسٹرن میوزک جو قوالی میں مکس ہو گیا ہے. اب قوالی جو نئی جنریشن کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہوگی جتنی پہلے لوگ پہلے تھی. صحیح. اور نہیں، بس یہ بھی ہے کہ جو نئی نسل ہماری ہوتی ہے نا، وہ زیادہ وہ تیز موسیقی کو پسند کرتی ہے. تو یہ قوالی چونکہ یہ ایک پورا ایک بیٹھ کر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ کے وہ ڈھولک بجانے والے ہوتے ہیں، تالی بجانے والے ہوتے ہیں، وہ سارے یعنی آپ ایک ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے انسٹرومنٹ اب انہوں نے اتنے جدید کر دیے کہ اس میں جیسے طبلے کی آواز اور یہ سب آپ کو اسی نئے اس میں ملے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ اچھا لگتا ہے یا آپ کو مطلب وہ جیسے وہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ عجیب الگ سی آواز محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چینج ہو گیا نا، وہ جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے وہی چلتا ہے، ورنہ بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. پیچھے یہ ایک محاورہ تھا. یہ اچھا لگتا ہے جب ویسٹرن میوزک اور یہ ہمارا ایسٹرن میوزک اکٹھا. یہ خاص طور نصرت فتح علی خان نے یہ سب سے پہلے کام کیا تھا، وہ اس کو بڑا سراہا گیا تھا. ابھی تک یہ سب ابھی راحت فتح علی ہیں ہمارے بڑے جو ہے بہترین سنگر بھی ہیں اور ظاہر ہے قوال بھی ہیں، 7 آدمی ہیں وہ. اور ابھی بھی بہت اچھے ابھی جتنے یہ قوالی نائٹس ہو رہے ہیں، ابھی یہاں بیریا میں بھی ابھی حال ہی میں انہوں نے بہت اچھے پروگرامز دیے جس میں انہوں نے بلائے تھے قوال. تو بہت اچھا وہ بھی کر رہے تھے، اور لوگ انٹرسٹیڈ ہیں، لوگوں کو اب اچھا لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں. کسی ایک وقت تھا کہ جو قوالی تھی نا وہ صوفیانہ ازم میں تھی بس. ہاں. لیکن اب جو وقت ہے نا، قوالی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہاں. ہر آپ دیکھیں کسی بھی فنکشن میں، کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہے، سالگرہ کا فنکشن ہے، اس میں بھی حتیٰ کہ گھر میں تھوڑا سے گیدرنگ ہوئی نا، وہاں بھی اب قوالی ہو رہی ہے. جی. یہ ٹرینڈ بن چکا ہے پورے پاکستان میں. آپ نے یہ سارا جو سیکھا تھا، تو یہ تو آپ بچپن سے ہی آپ کی فیملی، چونکہ آپ کی گھرانہ جو ہے وہ کون سا گھرانہ کہلاتا ہے آپ کا؟ جی، اصل میں جو گھرانہ ہے نا، جی، یہ خان گھرانہ جو ہے آپ کے، یہ ہم پیچھے انڈیا سے ہیں، لدھیانہ سے. تو لدھیانہ والے ہم مشہور تھے. ٹھیک ہے. تو اسی نام سے ابھی تک ہمیں جانا جاتا ہے. لیکن جو ماڈرنزم میں ہے، یہ وہ کوئی نہیں دیکھتا لدھیانہ کون ہے یا شام 84 کون ہے، شام 85 کون ہے، نہیں دیکھتا. لوگ کام دیکھتے ہیں. صحیح. جس نے کام اچھا کیا. اب کوئی وہ ہے نا کہ کوئی گھرانہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑکے جینز پہن کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ شوقیہ فنکار اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ گھرانے پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے بچیاں تو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور بیٹے بھی آپ کے ماشاءاللہ کالج میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو کیا یہ اس جو ہے پروفیشنل میں آپ لانا چاہیں گے یا نہیں لانا چاہیں گے؟ یہ میرا نظریہ ہے کہ یہ جو موسیقی کا کام ہے نا، یہ
یہ سیکھنے سے نہیں آتا. یہ دلچسپی سے آتا ہے. دنیا کے سارے کام جو ہے نا وہ سیکھنے سے آ جاتے ہیں. جو میوزک ہے وہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اگر کوئی بچہ اس قابل ہوا میرا بیٹا تو وہ اس طرف آئے گا, اگر نہیں ہوا تو ورنہ وہ کوئی اور ہی بزنس کرے گا. صحیح ہے. اگر یہ قدرتی ہے سارا. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بہت معلومات مجھے دی, بہت شکریہ آپ کا علی خان صاحب. اور پرویز علی تو آپ کا ریئل نیم ہے, علی خان کے نام سے آپ فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو دیا, ٹائم نکالا. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویورز جو فیس بک اور یوٹیوب کے میرے ویورز ہیں, میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری ویڈیوز کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. خاص کر میرے فیس بک کے جو میرے ویورز ہیں وہ میری چھوٹی سی ویڈیوز کو بھی بڑا لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ہر وہ اس شخص کو لاؤں آپ کے سامنے کہ جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں, فیمس انسان کا تو سبھی انٹرویو لے لیتے ہیں, لیکن جو اس فیمس کے ساتھ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. تو میرا علی صاحب کو میں نے خاص طور پہ اسی لیے بلایا تھا اور ان کا اسی لیے میں نے انٹرویو لیا کہ اصل تو غلام عباس صاحب فیمس ہیں, لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی ٹیم ورک ہے پوری, اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے یہ لوگ چل رہے ہیں اس وقت. ابھی 7 میں بھی انہوں نے اپنے پروگرامز کیے تھے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے ملک میں ایک اچھی فن کو یہ فروغ دے رہے ہیں. اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. یہ کوئی ایک ٹپیکل کوئی خاندان کا کام نہیں ہے کہ ایک خاندان لے کے ہم چلتے ہیں کہ بس یہی گا سکتے ہیں یا دوسرے لوگ نہیں. آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے تو. ان کی اکیڈمی بھی ہے فیصل آباد میں, کمالیہ میں. ان کی اکیڈمی ہے جہاں یہ لوگ اپنے نئے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھاتے بھی ہیں. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گی, اور انشاءاللہ اگلے کسی اچھے شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اور میں سیدہ خورشید بانو جعفری آپ سے اجازت لوں گی. میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, صحت مند رہیں ہمیشہ. اللہ حافظ.